بسم الله الرحمن الرحيم ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. قرآن پاک میں ایک یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ایمان لانے کا حکم دیا ہے. یعنی ان لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیا ہے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. اور یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ ہم ایمان لے آئے تو پھر دوسری مرتبہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے 2 مطلب اس کے بیان فرمائے ہیں. ایک مطلب تو فرمایا کہ اتقو، کہ تم تقوی اختیار کرو. جو لوگ ایمان لا چکے ہو، فرمایا کہ اتقو یعنی وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو اب تم تقوی اختیار کرو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم نے زبان سے اقرار کیا تھا اور اب تم زبان سے تو اقرار کر چکے ہو تو اب تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کرو. کیونکہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھ لینے سے انسان کا کام مکمل نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے کام کی ابتدا ہوتی ہے. انسانوں میں جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو مسلمان ہوتے ہی اس کے کام کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی انسان کلمہ کے ذریعے سے اسلام کی حدوں میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان ایک کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار یعنی نیک اعمال کو اختیار کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ ایک ہے زبان کا اقرار اور ایک ہے دل کی تصدیق. یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر تھے، منافق تھے، ان کے پاس ایک چیز تھی، دوسری چیز نہیں تھی.
یعنی اقرار باللسان تو تھا، لیکن زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن دل سے وہ تصدیق نہیں کرتے تھے، اس لیے قرآن ان کو منافق کہتا ہے۔ اور زبان کا جو اقرار ہے یہ قول ہے، یعنی زبان سے کچھ کہہ دینا، زبان کا اقرار یہ قول ہے۔ اور اعمال صالحہ جو ہیں، اعمال صالحہ نیک اعمال، یہ دل سے تصدیق ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے اعمال صالحہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ نیک اعمال اختیار نہیں کرتا تو وہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، ایمان کی دل سے وہ تصدیق نہیں کرتا۔ قول اور فعل یہ دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ یہ قول جو ہے، قول سے فعل تک بات پہنچانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ زبان سے کہہ دینا اور چیز ہے، اور عمل سے اس کو ثابت کر دینا اور چیز ہے۔ اور یاد رکھیں کہ انسان کے ایمان کی نشاندہی جو ہے، انسان کے ایمان کی نشاندہی انسان کے اعمال سے ہوتی ہے۔ جس قدر انسان کے اعمال میں پختگی ہوگی، مضبوطی ہوگی، اسی قدر انسان کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا عمل، نیک عمل جو ہے، وہ تبلیغ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، تبلیغ کا۔ اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہے، جتنا اثر رکھتی ہے، اتنی زبانی تبلیغ اثر نہیں رکھتی۔ اور تاریخ میں بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک ملک ایسا ہے کہ پورے کا پورا ملک دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دکان بنا لینے سے مسلمان ہو گیا۔ کیسے کہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین انڈونیشیا میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی دکان بنائی۔ اب وہ دن میں 5 مرتبہ اس دکان کو بند بھی کرتے تھے، اور جمعہ کے دن چھٹی بھی کرتے تھے۔ اور جب وہ دکان کو بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو لوگ ان کے انتظار میں لائن بنا کے کھڑے رہتے تھے کہ وہ آئیں گے اور دکان کھولیں گے تو ہم انہی سے سودا سلف لیں گے، کسی اور سے ہم نے نہیں لینا۔ اور اگر ضرورت پڑتی جمعہ والے دن تو جمعہ والے دن کسی اور دکان سے وہ سودا نہیں لیتے تھے، بلکہ ایک دن کا انتظار کرتے تھے کہ کل دکان کھلے گی اور کل ہم انہی لوگوں کی دکان سے ہم سودا لیں گے، کیونکہ معاملات ان لوگوں کے صاف تھے، یعنی صحابہ کرام کے معاملات صاف تھے، اور معاملات کی صفائی کو دیکھ کر لوگ انہیں سودا لیتے تھے۔ تو بہرحال اور جب پھر دوسرے جو دکاندار تھے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ انہی سے سودا لیتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ سارے لوگ آپ سے ہی سودا لیتے ہیں اور آپ کے پاس تجارت کے جو اصول ہیں وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور یہ تجارت کے اصول آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے یہ تجارت کے اصول سمجھائے ہیں، اور ہمارے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ معاملہ کرنے لگو تو کسی کو دھوکہ مت دو۔ فرمایا کہ من غش فلیس منا، فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہے۔ اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ تم نے مال کو صاف طور پہ بیچنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ اگر ملاوٹ والا مال ہو تو پھر گاہک کو صاف طور پر بتا دینا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، اس کی مرضی وہ لے یا نہ لے۔ اور ہمیں ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ تم نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، یعنی مال کو روک کے نہیں رکھنا کہ مارکیٹ کے اندر اگر اس چیز کی ضرورت ہو تو پھر اس نیت سے کہ آنے والے وقت میں اس کی قیمت زیادہ ملے گی، اس مال کو روک کے نہیں رکھنا، بلکہ اس مال کو بیچنا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے
کہ آپ کے ہاں معاملات کی اتنی صفائی ہے اور آپ اتنے ایماندار ہیں، اور ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بھی مسلمان کرنا۔ آپ کے پیغمبر کی تعلیمات اتنی صاف ہیں اور اتنی واضح ہیں اور اتنی اچھی ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی آپ مسلمان کر لیں۔ اور پھر وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بازار والے جو تھے انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر وہ بات آگے پھیلی، جہاں تک پہنچی ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح پورے کے پورے انڈونیشیا نے 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دکان بنا لینے کی وجہ سے پورا کا پورا ملک مسلمان ہو گیا، سب لوگ اسلام لے آئے۔ خاموش تبلیغ جتنی مؤثر ہوتی ہے اتنی زبانی نہیں ہوتی، یعنی انسان کا کردار جو ہے، کردار یہ اصل تبلیغ ہے۔ یہ سید شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سب نے ان کا نام سنا ہے، بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، خطیب بھی تھے اور بہت بڑے لیڈر بھی تھے۔ تو 1939 میں لاہور میں تشریف لے آئے، پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، تو جو احرار اسلام کا دفتر تھا، تو دفتر کی سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے تھے، اوپر والی منزل پہ جانے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک بھنگی جو ہے وہ گم کا ٹوکرا سر پہ رکھ کے آ رہا ہے، اور جب بھنگی نے دیکھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، تو وہ بھنگی دیوار کے ساتھ یوں سمٹ کے کھڑا ہو گیا کہ کہیں شاہ صاحب کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ بھنگی کیونکہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، تو سمٹ کے کھڑا ہو گیا، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ تم ایسا کرو، یہ ٹوکرا نیچے رکھ کے واپس میرے پاس آؤ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس بھنگی کو، تو وہ بھنگی نیچے گیا، اس نے ٹوکرا رکھا اور پھر واپس آ گیا، کیونکہ شاہ صاحب لیڈر بھی تھے بہت بڑے، تو واقف تو تھا وہ شاہ صاحب سے۔ تو پھر وہ واپس آیا، دفتر میں گیا تو کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صابن ہے اور یہ سامنے ٹوٹی کھڑی ہے، اور یہ اس صابن سے اس ٹوٹی کے اوپر اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو۔ جب اس نے ہاتھ دھو لیے تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کھانا منگوایا اور کھانا منگوا کے سامنے رکھا، اور پھر ایک لقمہ توڑا، ایک لقمہ توڑ کے اس بھنگی کے منہ میں ڈال دیا، فرمایا کہ کھاؤ اس کو۔ جب اس نے کھا لیا تو پھر فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ ایک لقمہ اب تم اپنے ہاتھ سے توڑو اور میرے منہ میں ڈالو۔ تو بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک بھنگی ہوں، میں تو ایک گند اٹھانے والا ہوں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارے اندر اور میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تم بھی انسان ہو اور میں بھی انسان ہوں، تمہارے اندر اور میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات ہے کہ تم جو ہے نا ایک مقام کا گند اٹھاتے ہو، ایک علاقے کا گند اٹھاتے ہو، میں پوری قوم کا گند اٹھاتا ہوں۔ تم ایک علاقے کا گند صاف کرتے ہو اور میں پوری قوم کا گند صاف کرتا ہوں، تمہارے اندر میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ لقمہ توڑو اور میرے منہ میں ڈالو۔ اس نے لقمہ توڑا اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے منہ میں ڈالا، اور پھر کہنے لگا کہ حضرت آپ یہی تشریف رکھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ گھر گیا اور اس نے گھر جا کر اپنا یہ واقعہ سنایا، اور پورے گھر والوں کو لے کر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اگر یہی اسلام ہے تو مجھے اور میرے گھر والوں کو کلمہ پڑھا دیجیے، سارے کے سارے مسلمان ہوں۔ یاد رکھیں کہ کردار کی تبلیغ جتنی مؤثر ہوتی ہے اتنی قول کی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی۔ قول کی تبلیغ اور ہے، کردار کی تبلیغ اور ہے، اور اصل جو ہے وہ کردار کی تبلیغ ہے، اصل کردار کی تبلیغ۔ لوگ دیکھتے ہی در اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں، یا دو لوگ دیکھتے ہی زمانہ والے اکٹھے ہو جائیں اور متاثر ہوں، اور متاثر ہو کے ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو، کاش کہ ہماری زندگی بھی اس جیسی بن جائے۔ اور آج ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن چکی ہیں؟ اگر یہ غیر محرم کو نہیں تکتی تو پھر مسلمان ہیں، اور اگر یہ غیر محرم کو تکتی ہیں تو ابھی تک ہماری آنکھیں جو ہے یہ مسلمان نہیں بنی، ہماری آنکھیں جو ہے مسلمان نہیں بنی۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی امت کے مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، غیر محرم کی طرف ان کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور پھر یہ معاملہ مردوں تک محدود نہیں ہے،
بلکہ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، کہ عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ ان کی آنکھیں بھی نامحرم مرد کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں جتنا مرد اس بد نظری کی بیماری کے اندر مبتلا ہے اتنی ہی عورتیں بد نظری کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ اب حیران ہوں گے کیسے؟ اس ٹی وی کی لعنت کے ذریعے سے، ٹی وی کی لعنت کے ذریعے سے۔ میری بات پہ ذرا غور رکھنا کہ ہم کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں نہیں لے جاتے کہ یہ نامحرم ہے، غیر محرم ہے، اس لیے نہیں لے جاتے نا کہ یہ نامحرم ہے اور پردہ لازم ہے۔ اور اگر کوئی نامحرم مرد ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو جائے تو پھر ہماری غیرت جاگ بھی جاتی ہے، ہم اس کی ٹکا بوٹی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ اس ٹی وی کے ذریعے سے جو نامحرم مرد ہمارے گھروں کے اندر بیٹھا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر نامحرم مرد تو بیٹھا ہے نا ٹی وی کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر، اس مرد کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہاں پر اگر کوئی سوال کسی کے دل میں پیدا ہو کہ جی وہ عورتیں دیکھتی ہیں، وہ مرد تو نہیں دیکھتا، وہ ٹی وی والا مرد جو ہے وہ تو نہیں دیکھتا، تو یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ایک دو بیویاں غالباً بیٹھی تھیں، تو ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی کے مؤذن بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں تشریف لے جاتے تو پیچھے انہی کو مؤذن غالباً امام مقرر کر جاتے، تو وہ نابینا صحابی جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کو فرمایا کہ تم پردہ کر لو، پردے میں چلی جاؤ، تم پردے میں چلی جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں ہیں تو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو، یہ نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو دیکھ سکتی ہو نا۔ جس طرح کے مردوں کو حکم ہے کہ وہ نامحرم مردوں عورتوں کو نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، دونوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اور پھر جب وہ ٹی وی کے ذریعے سے وہ مرد سامنے ہوتا ہے اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس کو تکتی ہیں، اور ہم ذرا اپنے دل میں تصور کریں کہ ان کے دل کے اندر کیا احساسات جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا نہ والدین کو پرواہ ہے، نہ بھائی کو پرواہ ہے، نہ خامد کو پرواہ ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہ نوجوان بیٹی کے دل کے اندر کیا جذبات اور احساسات پیدا ہو رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کو مرد دیکھتے ہیں، اور یہ بات پہ ذرا توجہ رکھیں کہ دو میاں بیوی ہیں، اور بیوی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، مرد تعلیم یافتہ نہیں ہے، عام معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں، اور بیوی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے، مرد تعلیم یافتہ نہیں ہے، اور جب ٹی وی کے ذریعے سے کوئی مرد سامنے آتا ہے پڑھا لکھا تو وہ عورت احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے کہ کاش میرا مرد بھی پڑھا ہوا ہو۔ اس عورت کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ صادر ہے وہ والدین ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہماری آنکھیں، چاہے وہ مرد ہیں یا چاہے وہ عورتیں ہیں، وہ ذرا غور کریں کہ کیا ہماری آنکھیں مسلمان بن چکی ہیں؟ اگر ہماری آنکھیں مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہماری آنکھیں مسلمان نہیں ہیں تو پھر ہمارے لیے بڑے غور کی اور فکر کی بات ہے، ہمیں جو اپنی آنکھوں کو مسلمان کرنا چاہیے، بنانا چاہیے، اور بےحدہ غور کا مقام ہے کہ کیا ہمارے کان مسلمان بن چکے ہیں؟ ہر وہ غیر شرعی افعال اگر ہمارے کانوں سے صادر نہیں ہوتے، ہمارے کانوں کے اندر نہیں جاتے، تو پھر ہمارے کان مسلمان ہیں۔
خصوصاً گانا ہے، گانے کو دیکھیں کہ گانے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ اگر ہمارے کانوں کے اندر جان بوجھ کر اس گانے کی آواز جا رہی ہے تو پھر ہمارے کان جو مسلمان نہیں ہے۔ اور گانا ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ گانا، میں چونکہ ایمان پہ بات کر رہا ہوں نا، ایمان پہ میری بات یاد رکھیں کہ فرمایا کہ گانا دل سے ایمان کو کھرچتا ہے، کھرچ کر اس کو باہر نکالتا ہے ایمان کو، دل سے گانا ایمان کو کھرچ کر باہر نکالتا ہے اور پھر انسان کے دل کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس طرح منافقت کو پیدا کرتا ہے جس طرح کہ پانی جو ہے نا وہ کھیتی کو سیراب کرتا ہے اور پودے پیدا ہوتے ہیں، ایسا فرمایا کہ انسان کے دل کے اندر منافقت اسی طرح پیدا ہوتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جو انسان گانے کا رسیا ہوگا اس کے چہرے کے اوپر کبھی بھی نور نہیں ہوتا، اس کے چہرے کے اوپر نور نہیں ہوتا۔ تو ہم ذرا غور کریں کہ کیا ہمارے کان مسلمان بن چکے ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے کانوں کو ہم نے مسلمان بنانا ہے، مسلمان بنانا چاہیے۔ اور پھر ہم غور کریں کہ کیا ہماری زبان جو ہے زبان وہ مسلمان بن چکی ہے؟ اگر اس سے جھوٹ نہیں نکلتا، اس سے غیبت نہیں نکلتی، گالی نہیں نکلتی اور ہماری زبان سے کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں پہنچتی تو پھر تو مسلمان ہے۔ اس سے اچھے کلمات نکلتے ہیں، اللہ کا ذکر نکلتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، پھر تو ہماری زبان مسلمان ہے۔ اگر اس سے گالیاں نکلتی ہیں اور دوسروں کو اس زبان سے تکلیف دیتے پھرتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ ہماری زبان مسلمان نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے فکر کا مقام ہے، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو ہمیں مسلمان بنانا چاہیے۔ تو بہرحال انسان کا یہ جو دل ہے، انسان کا دل یہ ایمان کا محل ہے، ایمان کا محل ہے۔ اور یہ دل جو ہے، یہ محل جو ہے، یہ ایمان اور اعمال صالحہ سے بھرتا ہے، یعنی نیک اعمال سے بھرتا ہے۔ نیک انسان کا دل، یہ محل جو ہے ایمان کا محل، یہ نیک اعمال سے بھرتا ہے اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی جان سے بھی زیادہ قیمت انسان کے ایمان کی ہے۔ اگر پوری کی پوری دنیا کافروں سے بھر جائے، ساری کی ساری دنیا، اور صرف ایک مسلمان ہو، ایک مسلمان، تو اس ایک مسلمان کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ ہے سب کافروں سے، پوری دنیا کے کافروں سے۔ اتنی اہمیت ہے اس ایمان کی، تو ساری دنیا کے کافر اس ایک مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی 99 دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا اور ایک دفتر اس کے پاس نیکیوں کا ہوگا اور ترازو کے اوپر اس کے گناہ اور نیکیاں رکھی جائیں گی اور ان کو تولا جائے گا، اور جب ان کو تولا جائے گا تو اس کے گناہ جو ہے وہ بھاری ہو جائیں گے، گناہوں والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اللہ رب فرمائے گا آپ کی جہنم پکی ہے اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے۔ ایک فرشتہ آئے گا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی اور وہ فرشتہ آ کر وہ چھوٹی سی پرچی وہ نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور جب ڈالے گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ اللہ کو فرما بلائیں گے اور جب وہ معاملہ دیکھے گا تو پھر عرض کرے گا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ رب سے فرمائیں گے کہ یہ تیرا ایمان ہے،
یہ تیرا ایمان ہے کہ اگر پوری کی پوری دنیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، زمین و آسمان سارے کا سارا گناہوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی گناہوں والا پلڑا نہیں جھکے گا، بلکہ وہ اٹھا ہی رہے گا، یہ اتنا بھاری ہے۔ اور میں کہا میں تیری بخشش صرف اور صرف اسی ایمان کی وجہ سے کرتا ہوں۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو میں نے بخش دیا ہے، پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اب اس کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ ایمان جو ہے، ایمان اس کی اللہ رب العزت کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اب دیکھیے میں ایک مثال سے آپ بات کو سمجھیں، ایمان کی مثال، یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ اب میں آپ سے اگر سوال کروں کہ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، تو آپ فوراً کہیں گے کہ ہاں ہم 100% یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے۔ حالانکہ یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میری جیب میں قلم ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، میں یہ بات کہوں کہ کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ میری جیب میں قلم ہے، تو آپ کہیں گے کہ ہاں، ممبر رسول میں کہیں گے تم جھوٹ کیوں بولو گے، ہمارا ایمان ہے کہ تمہاری جیب میں قلم ہے۔ یہ ایمان کہلاتا ہے، یہ ایمان ہے۔ یعنی مشاہدہ اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ہر اس چیز کو تسلیم کیا ہے جو وہ اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان جو ہے بغیر دیکھے ہوا کرتا ہے، بغیر دیکھے مان لینا، یہ ایمان ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں کہ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو میں ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور ہارون رشید کے زمانے کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، بہلول نام، بہلول ان بزرگ کا نام تھا، اور وہ صاحب حال اور مجذوب بزرگ تھے، اور خلیفہ ہارون رشید ان کی بہت زیادہ عزت بھی کرتا تھا۔ اور خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، وہ بھی بہت بڑی نیک اور پارسا عورت تھی، اور اس نے اپنے محل کے اندر، زبیدہ نے اپنے محل کے اندر 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی، نوکرانیاں، جو قرآن پاک کی حافظہ اور قاریہ تھی، اور پھر اس نے شفٹیں بنائی ہوئی تھی، ان کی شفٹیں، یہ 5-7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اس نے شفٹیں بنائی ہوئی تھی کہ ایک شفٹ میں جو ہے نا ایک گروہ آتا، وہ پڑھتا، پھر دوسری شفٹ میں دوسرا گروہ، پھر تیسری شفٹ میں تیسرا گروہ، یعنی 24 گھنٹے اس کے محل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، ایسی نیک اور پارسا عورت۔ تو ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کی بیوی دریا کے کنارے جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، گشت کر رہے تھے، سیر کر رہے تھے، تو دیکھا کہ بہلول جو ہے، بہلول وہ بیٹھا ریت کے مکان بنا رہا ہے، محل بنا رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ پہلے سلام کیا، السلام علیکم، اس نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ پھر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ریت کے گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہ جی اس کو بیچوں گا، اور جو اس کو خریدے گا پھر میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا۔ اور خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ 1 دینار اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت 1 دینار ہے۔ تو اس نے دیوانے کی بڑھ سمجھی خلیفہ ہارون رشید نے، وہ آگے چل پڑا، اور کچھ فاصلے پر پیچھے زبیدہ آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ بہلول بیٹھا محل بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، تو زبیدہ کہنے لگی، زبیدہ نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ زبیدہ نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی مکان بنا رہا ہوں۔ کس لیے بنا رہے ہو؟ کہ جی ان کو بیچوں گا، اور جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر محل عطا فرمائیں گے۔ تو زبیدہ کہنے لگی کہ بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت 1 دینار ہے۔ اس نے فوراً 1 دینار بہلول کو دے دیا، کہا میرے لیے دعا ضرور کر دینا۔ پھر آگے چل پڑی، اور بہلول نے دعا بھی کر دی۔
اب رات ہوئی سوئے تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا. خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ سرسبز و شاداب جگہ ہے اور ہر طرف جو ہے نا پھل اور پھول ہیں اور ان کے اندر محلات بنے ہوئے ہیں اور ایک انتہائی عالی شان محل ہے اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے زبیدہ. اس محل کے اوپر زبیدہ لکھا ہوا ہے. تو خلیفہ ہارون رشید کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ یہ تو میری بیوی کا محل ہے, مجھے اس کے اندر جانا چاہیے. اور جب وہاں پر پہنچا دربان کھڑے تھے, انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ کہنے لگا یہ میری بیوی کا محل ہے اور میں نے اس محل کے اندر جانا ہے. تو دربان نے کہا کہ نہیں, یہاں کا قانون اور ہے, دنیا کا قانون اور ہے. یہاں تو سب سے پہلے وہی جائے گا جس کا یہ محل ہے اور یہ محل زبیدہ کا ہے اور سب سے پہلے اس کے اندر زبیدہ جائے گی, اس کے بعد کوئی اور جائے گا. تم اس کے اندر نہیں جا سکتے. تو اس نے ذرا زور لگایا, بادشاہ تھا, کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں. تو جب آپ آگے اس نے زور لگایا, دربان نے دھکا دیا اور جیسے ہی دھکا دیا تو اس کی آنکھ کھلی. اور جب آنکھ کھلی تو پھر بڑا پریشان ہوا اور پھر سوچنے لگا کہ کیا ماجرا ہے. پھر اس کے دل کے اندر جو ہے نا یہ بات آئی کہ جو بہلول مکان بنا رہا تھا میں نے نہیں خریدا, لیکن میری بیوی نے وہ 1 درہم کے بدلے میں خرید لیا تھا. اور پھر بہلول نے شاید زبیدہ کے حق میں دعا کر دی ہے اور اللہ رب العزت نے دعا زبیدہ کے حق میں قبول کر لی ہے. شاید یہی وجہ ہے. پھر بڑی مشکل سے اس نے رات گزاری, صبح ہوئی, پھر جو ہے دوسرے دن سیر کے لیے نکلا اور جان بوجھ کر سیر کے لیے نکلا کہ بہلول ملے گا اور اس سے میں محل خریدوں گا. اور اب دیکھ رہا ہے ادھر, کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے, بہلول کو ڈھونڈ رہا ہے. اور ایک جگہ دیکھا کہ بہلول بیٹھا مکان بنا رہا ہے. تو اس کے پاس پہنچ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ میں مکان بنا رہا ہوں. کیا کرو گے؟ جی بیچوں گا اور جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا, اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر گھر عطا فرمائے, محل عطا فرمائے. تو ہارون رشید کہنے لگا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے کہا کہ اس کی قیمت پوری کی پوری دنیا کی بادشاہی, پوری کی پوری دنیا کی بادشاہی اس کی قیمت ہے. تو خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا کہ کل تو یہ 1 درہم میں مل رہا تھا, کل تو یہ 1 درہم کا تھا اور آج پوری دنیا کی بات یہ تو میں نہیں دے سکتا. تو بہلول نے کہا کہ کل بغیر دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا, آج دیکھا ہوا سودا ہے اس لیے مہنگا مل رہا ہے. آج دیکھا ہوا سودا ہے اس لیے مہنگا مل رہا ہے. اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان وہ قیمتی ہے جو بغیر دیکھے ہوگا, بغیر دیکھے ہوگا. جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں گے اور پھر وہاں جا کر انسان جب سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر حسرت کرے گا, کاش کہ اب کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے, میں اپنے ایمان کو مضبوط کروں گا, میں اعمال صالحہ اختیار کروں گا, میں نماز بھی پڑھوں گا, میں روزے بھی رکھوں گا, میں حج بھی کروں گا, میں زکات بھی دوں گا, میں سارے کے سارے نیک اعمال کروں گا, میں اپنے ایمان کو مضبوط کر کے آؤں گا. پھر اللہ رب فرمایا کہ نہیں, اب تو یہ قانون ہی نہیں ہے, اب تو واپس نہیں جا سکتا. کہ یا اللہ پھر اچھا 2 رکعت نماز نفل کے لیے تو بھیج دے, اتنے وقت کے لیے بھیج دے کہ میں وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل تو پڑھ سکوں. اللہ رب فرمایا کہ نہیں, اب تو یہ قانون نہیں, اب تو یہ قانون نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات جو تھی, حاجت جو تھی, اس سے فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیمم فرمایا. اور پھر صحابہ کرام دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو سامنے موجود ہے اور آپ تیمم فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ پانی موجود ہے, لیکن کیا پتا کہ میں وہاں تک پہنچ بھی سکوں یا نہ پہنچ سکوں. مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ بھی سکتا ہوں, موت مجھے مہلت دے گی یا نہیں دے گی, اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرمایا, پھر وہاں پانی کی جگہ تشریف لے گئے, پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو فرما کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ گئے. صحابہ کرام نے حلقہ بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے.
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ بابا ذرا غور کرنا، کیا فرمایا کہ سب سے زیادہ عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عجیب ایمان فرشتوں کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر تو معصیت یعنی گناہوں کی صفت رکھی ہی نہیں ہے۔ اگر فرشتے ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اور کون ایمان لائے؟ فرشتوں کا ایمان عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عجیب ایمان جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، صحابہ کرام کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ان کے اوپر خصوصی رحمتیں برستی ہے اور اللہ رب العزت ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہم الصلوات تسلیمات ایمان نہیں لے آئیں گے تو پھر اور کون لے آئے گا؟ ان کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہمارا ایمان عجیب ہے، یعنی صحابہ کرام کا ہمارا ایمان عجیب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، کیونکہ تم نے میری صحبت اٹھائی ہے اور تم نے قرآن کو بھی اترتے دیکھا ہے، تم نے جبریل کو بھی اترتے دیکھا ہے اور تم نے تو سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتا دیجئے، پھر آپ ہی بتا دیجئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ میرے بعد پیدا ہوں گے، میرے ہزاروں سال بعد پیدا ہوں گے، اور وہ ایسے وقت میں آئیں گے کہ نہ تو وہ میرا دیدار کر سکیں گے اور نہ ہی وہ جبریل کو اترتے دیکھیں گے اور نہ ہی قرآن کو اترتے دیکھیں گے اور کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، لیکن جب علماء اللہ اور میری باتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ فوراً وہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں گے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ عجیب ایمان ہے کہ فتنوں کا دور ہوگا، فتنوں کے دور کے اندر وہ لوگ آئیں گے، اور یاد رکھیں کہ آج فتنوں کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو سنوارنا ہے، اور سنورے گا کیسے؟ یہ بات پہلے میں نے عرض کی تھی کہ ہمارا ایمان اگر سنورے گا تو وہ علماء اور اہل اللہ کی صحبت سے سنورے گا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان علماء اور اہل اللہ کی صحبت سے سنورے گا، اور جتنی ہمارے دل کے اندر طلب زیادہ ہوگی اتنا ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا ہمارا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو بھائی ہم نے اس دور کے اندر اپنے ایمان کو سنوارنا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔